بندے کا کام ہے کہ اپنے خالق سے، مالک سے، داتا سے، مولا سے، وحدہ لا شریک ذات سے سوال کرتا رہے، دعا مانگتا رہے، اس ذات کے ساتھ تعلق کو مضبوطی سے قائم و دائم رکھے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے قلب کو اللہ کے ذکر کے نور سے منور رکھے، اور اپنی تمام تر حاجات کو وحدہ لا شریک ذات کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرے۔ اور وہ ایسی کریم ذات ہے، دنیا کا ضابطہ مختلف ہے، اللہ کا ضابطہ مختلف ہے۔ دنیا میں کسی سے 1 سے 2 مرتبہ یا حد 2 سے 4 مرتبہ اگر ہم سوال کریں گے تو دنیا والے پریشان ہو جائیں گے، ملاقات سے انکاری ہو جائیں گے، چہرہ تبدیل ہو جائے گا، رنگ متغیر ہو جائے گا، انداز تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی کریم ذات ہے کہ بندہ اللہ سے جتنا زیادہ سوال کرتا ہے اللہ اتنے زیادہ ہی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں رائی کے دانے کے انداز سے بھی کمی واقع نہیں ہونے والی، اس لیے کہ تمام کے تمام خزانے اس وحدہ لا شریک ذات کے پاس ہیں۔ اور تقوی اور طہارت، ولایت، ریاضت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی اللہ سے دنیا کا سوال ہی نہیں کرتا یا سوال ہی نہ کرے تو ہم اسے کہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ولی ہے، یہ تو مانگتا ہی نہیں ہے دنیا۔ نہیں بھائی، رزق حلال میں برکت اور وسعت مانگنی چاہیے کہ اللہ رزق حلال میں برکتیں عطا فرما دے، وسعتیں عطا فرما دے۔ اللہ آپ کو رزق حلال میں وسعتیں اور برکتیں دیں گے تو آپ اپنے مال میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے غربا، فقراء، یتامہ، مساکین پہ جب آپ خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ تو دنیا کی بھلائی بھی مانگنی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی مانگنی ہے۔ یہ جو دعا کرتے ہیں قرآنی، ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، اس میں دنیا کی بھلائی بھی ہم مانگ رہے ہیں اور آخرت کی بھلائی سے مراد جنت ہے وہ بھی ہم مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے موقع پر ان کی آنکھ شہید ہو گئی، پتلی باہر نکل گئی، اپنی ہتھیلی مبارک کے اوپر رکھ کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا فرمائیے اور میری اس پتلی کو جو کہ باہر نکل چکی ہے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اسی مقام پر رکھ دیجئے کہ اللہ رب العالمین میری آنکھ کو درست فرما دے اور مجھے شفائے کامل نصیب فرما دے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے قتادہ ابن نعمان، کیا چاہتے ہو؟ آنکھ درست اور ٹھیک کروانا چاہتے ہو یا جنت چاہتے ہو؟ آنکھ درست یا ٹھیک کروانا چاہتے ہو یا جنت چاہیے، کیا چاہتے ہو؟ اب وہ صحابی رسول تھے، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد تھے، آپ کے ہی تربیت یافتہ تھے۔ صحابی رسول نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے کہ وہ آنکھ بھی درست کر دے اور پھر جنت بھی نصیب فرما دے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے، آپ نے اپنے نبوت والے مبارک ہاتھوں سے آپ نے صحابی رسول کی اس پتلی کو، اس ڈھیلے کو، آنکھ کی اس پتلی کو اٹھا کر اسی مقام پر رکھا۔ اللہ رب العالمین نے شفا کامل بھی عطا فرما دی، آنکھ بھی درست فرما دی۔ قتادہ ابن نعمان فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس آنکھ میں کچھ زخم ہوا یا یہ آنکھ باہر آئی یا کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوئی۔ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ بہتر بینائی اس آنکھ کی ہو گئی جس آنکھ کی پتلی کو پیارے آقا علیہ السلام نے نبوت والے ہاتھوں سے اپنے مقام پر رکھا۔ تو اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اگر ہم اپنا گھر چاہتے ہیں، پلاٹ چاہتے ہیں، مکان چاہتے ہیں، رزق حلال میں برکت و وسعت چاہتے ہیں، تجارت میں برکت چاہتے ہیں، ذاتی کاروبار چاہتے ہیں، بالخصوص کرائے کے مکانوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، تو ہم ایک مختصر اور پر اثر وظیفے کو اپنی زندگی کا جز بنا لیں، حصہ بنا لیں۔ پلاٹ اگر مل بھی جائے، مکان اگر مل بھی جائے، کاروبار میں وسعت اور برکت ہو بھی جائے، تو پھر بھی ہم اس وظیفے کو پڑھتے رہیں تاکہ اللہ اور برکتیں عطا فرمائے۔ جتنی زیادہ برکتیں ہوں گی ہم اپنے مال میں سے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم غربا، فقراء، یتامہ، مساکین پر خرچ کرتے رہیں گے۔ اور اس نیت سے آپ اس وظیفے کو کریں کہ پروردگار جب آپ اپنی جناب سے مجھے عطا فرمائیں گے تو میں غربا، فقراء، یتامہ، مساکین کا اس میں سے حصہ نکالوں گا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس مبارک وظیفے کی برکت سے جو کوئی مکان کے، پلاٹ کے حوالے سے، دکان کے حوالے سے، کاروبار اور بزنس کے حوالے سے پریشان ہے، اللہ رب العالمین
اس کے رزق حلال میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرمائیں گے اور ذاتی گھر اور مکان نصیب فرمائیں گے۔ وظیفہ کون سا ہے؟ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر 121 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ آراف کی یہ آیت تجربہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ 121 مرتبہ اس آیت تجربہ کو آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز بفضل خدا اس آیت تجربہ کی برکت سے اللہ رب العالمین رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں بھی نصیب فرمائیں گے، اور اللہ رب العالمین چند ہی دنوں میں اس کے فوائد اور اس کے ثمرات آپ کے سامنے لے آئیں گے۔